اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملا نور الدین عبد الرحمن جامی، جو جامی کے نام سے مقبول عام تھے، وہ اہل فارس کے عظیم شاعر اور صوفی بزرگ ہیں۔ ملا نور الدین عبد الرحمن جامی، جو جامی کے نام سے مقبول عام تھے، وہ اہل فارس کے عظیم شاعر اور صوفی بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی ادب کے لیے وقف کر رکھی تھی اور ان کو فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ 45 کتب کے مصنف تھے، ان میں نثر اور شاعری دونوں کی کتب شامل تھیں۔ عبد الرحمن، جن کا خطاب امام الدین اور نور الدین تھا، انہوں نے ہرات کے نزدیک جام کے مقام پر جنم لیا تھا، جو خراساں کا دارالحکومت تھا۔ انہوں نے 23 شعبان 817 الہجری 7 نومبر 1414 بعد از مسیح کو جنم لیا تھا، اور اپنے جائے پیدائش کے مقام کی نسبت سے انہوں نے جامی نام اپنایا تھا، جس کا مطلب ہے شراب پینے والا پیالہ، اور اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جام کا رہائشی۔ انہوں نے 18 محرم 898 ہجری 9 نومبر 1492 بعد از مسیح میں وفات پائی تھی، اور ان کی وفات پر تمام شہر نے سوگ منایا تھا۔ وہ فہم و فراست کے حامل ایک ایسی ہستی تھی کہ ان جیسی ہستی اس سے قبل جنم نہیں لیا تھا۔ وہ ایک عظیم شاعر تھے، عظیم صوفی بزرگ تھے اور عظیم مفکر تھے۔ ان کی شاعری غزلیہ شاعری کے 3 دیوانوں اور رومانوی مثنویوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی تھی اور صوفیہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں بھی تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ عربی گرامر پر بھی قلم آزمائی کی تھی۔ جامی کے ہم اثر ان کی عزت و توقیر سر انجام دیتے تھے۔ نہ صرف ان کے ہم وطن ان کی توقیر و سر انجام دیتے تھے، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بھی ان کا احترام کرتے تھے اور ان کو کروانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ جامی کبھی کسی امیر یا طاقتور کے سامنے نہ جھکے تھے اور نہ ہی ان کے چاپلوسی کرتے تھے، اور یہ خوبی اس دور کے شاعروں میں بکثرت پائی جاتی تھی۔ جیسا کہ حسین و واز کاشف کے بیٹے نے یہ انکشاف کیا کہ نظامی کے درج ذیل لائنیں ماسوائے جامی کسی پر لاگو نہیں ہوتی۔ غازِ نوجوانی سے ہی میں کسی کے در پر نہیں گیا تاکہ بڑے لوگوں کی حمایت اور توجہ حاصل کی جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جواب میں وہ میری خدمت پر کمر بستہ ہوئے، اور یہ میری خودداری کا ثمر تھا۔ نظامی میر علی شیروال نے ان کی موت پر کہا کہ انہوں نے جو وجوہات کی بنا پر کلمی نامی جامی اپنایا، جام کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی تحریریں روحانیت کی شراب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری جائے پیدائش جام ہے اور میری قلم کا قطرہ شیخ الاسلام کے جام کا گھونٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جامی میرا قلمی نام ہے، جو 2 مقاصد کی تکمیل سر انجام ہے۔ سعدی، خسرو اور حافظ کے بعد غالباً ہندوستان میں جامی کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے۔ ان کی صوفیانہ شاعری عام لوگوں کے دلوں کو بھی اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ ان کا قافیہ کا عربی تبصرہ طلباء کی دنیا میں مقبول اور تعریف پائی، اور شمالی ہند کے تمام تر عربی اداروں میں مطالعے کی ایک معیاری اور دل پسند کتاب کی حیثیت کا حامل رہا۔ اس کے علاوہ پنجاب، بنگال، جنوب میں دکن میں بھی اس حیثیت کا حامل رہا۔ جامی کی شاعری اخلاقیاتی اور فلسفانہ نظر کرتی ہے۔ ان کی شاعری تازگی اور وقار مل ہے۔ ان کی بہارستان سعدی کے 18 ابواب سے مشابہت کی حامل تھی۔ ہر ایک روداد، ہر ایک روادہ کہلاتا تھا۔ اول درویشوں اور صوفیہ کرام کے بارے میں حکایات پر مشتمل تھی۔ سوم بادشاہوں کے انصاف پر مشتمل تھی۔ چہارم فیاضی اور سخاوت پر مشتمل تھی۔ چھویں طنز و مزاح پر مشتمل تھی۔ ساتویں شاعروں پر مشتمل تھی، اور آٹھویں بے زبان حیوانات پر مشتمل تھی۔ بہارستان شاعری اور نثر کا مجموعہ تھی۔ درج ذیل میں بہارستان کے چوتھے باغ سے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں جو قارئین کرام کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ثابت ہوں گے۔ سخاوت اور فیاضی کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی عطا کیا جائے، اس میں ذاتی مفاد اور کسی صلے کی تمنا شامل نہ ہو۔
کون سخی اور فیاض ہے؟ سخی اور فیاض وہ ہے جو خدا کے لیے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرے۔ جو سخاوت اور فیاضی نام کمانے اور صلہ حاصل کرنے کے لیے کی جائے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، سخاوت اور فیاضی ہرگز نہیں۔ وہ جو اس نظریے کے تحت سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ دنیا میں شہرت کمائے، وہ سخاوت کے اس شہر کا شہری ہے جہاں پر اس کا مکان گھر شہر کے دروازے سے باہر واقع ہے، یعنی وہ اس شہر کا برائے نام